اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ باب دوم ہے ایمانیات اور عبادات۔ سب سے پہلے ہم دنیا آخرت کی کھیتی ہے اس حوالے سے پڑھیں گے۔ دنیا عارضی زندگی کو کہتے ہیں، یعنی کہ جس نے ختم ہو جانا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں اس دنیا سے، کچھ لوگ بچپن میں، کچھ لوگ جوانی میں، یعنی کہ اگر کوئی دنیا میں آیا ہے تو اس نے ایک نہ ایک دن یہاں سے چلے جانا ہے، یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہوا؟ پھر عارضی زندگی ہے، اگر کوئی آیا ہے تو اس نے پھر جانا ہی جانا ہے۔ آخرت اصل زندگی ہے جہاں پہ ہم نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اگر دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں موت آنی ہے، ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، لیکن اگر ہم نے اس دنیا سے چلے کے ہیں آخرت کی زندگی میں تو وہ ہماری اصل زندگی ہوگی جہاں پہ ہمیں کوئی موت نہیں آئے گی۔ آخرت اصل زندگی، ہمیشہ رہنے والی زندگی۔ اب دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو دنیا کو آخرت کی کھیتی کیوں کہا گیا ہے؟ تو اس سبق میں دنیا کو کھیت کی مانند کہا گیا ہے، جس طرح کسان کھیت میں جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کسان اپنی فصل گندم کی بوتا ہے تو وہ گندم ہی کاٹے گا، چاول نہیں کاٹے گا۔ تو اسی طرح جو انسان اس دنیا میں کرے گا اس کو اسی چیز کا اجر ملے گا، جیسا کرے گا ویسا ہی اجر پائے گا۔ اب اس ٹاپک کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو چھوٹی سی مثال دے دیتی ہوں۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے 3 وزیر تھے۔ بادشاہ نے حکم دیا اپنے 3 وزیروں کو کہ جاؤ اور میرے لیے اچھے اچھے پھل باغ میں سے توڑ کے لاؤ۔ تینوں وزیر اپنے تھیلے اٹھائے، تینوں نے، اور باغ میں چلے گئے۔ جو پہلا وزیر تھا اس نے بہت عمدہ قسم کے اچھے اچھے پھل توڑے اور اپنے تھیلے کو بھر لیا۔ جو دوسرا وزیر تھا اس نے کہا کہ بادشاہ نے کون سا دیکھنا ہے، کون سے میرے پھل کو کھانا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، جو نیچے پڑے ہوئے تھے گلے سڑے پھل اسے وہ اٹھائے، تھیلے کو بھرا اور آ گیا۔ جو تیسرا وزیر تھا اس نے کہا میری تھیلے کو تو بادشاہ نے دیکھنا تک نہیں ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے اتنی محنت کرنے کی۔ تو اس نے کیا کیا، وہاں پہ جتنا بھی گھاس پھوس پڑا ہوا تھا اسے وہ گھاس وغیرہ اٹھایا اور وہ اپنے تھیلے میں بھرا اور آ گیا۔ اب جب تینوں وزیر بادشاہ کے پاس گئے تو بادشاہ نے کہا، حکم دیا کہ ان تینوں کو قید خانے میں ڈال دیا جائے اور انہیں 2 ہفتے کے لیے کچھ بھی کھانے کے لیے نہ دیا جائے، جو یہ میرے لیے لائے ہیں وہی یہ کھائیں گے۔ تینوں وزیروں کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اب جب کہ پہلا وزیر جو تھا اس نے اچھے اچھے عمدہ قسم کے پھل جو تھے اپنے تھیلے میں بھرے تھے، تو اس نے وہ 2 ہفتے بڑے مزے سے کھائے۔ جو دوسرا وزیر تھا اس نے گلے سڑے پھل کھائے جو اس نے بھرے ہوئے تھے اپنے تھیلے میں، تو وہ بیمار ہو گیا۔ جو تیسرا وزیر تھا اس نے کیا کیا تھا، گھاس وغیرہ ڈالی تھی اپنے تھیلے میں، گھاس سے بھرا ہوا تھا، تو وہ بھوک سے ہی مر گیا۔ تو اس کا انجام کیا ہوا کہ جو جیسا کرے گا اس کو ویسا ہی انجام ملے گا۔ اگر ایک نے اچھا کیا تو اس کو اچھا پھل دیا، اسے زندگی ملی، لیکن جب دوسرے وزیر نے جیسا کیا اسے ویسا ہی اجر ملا۔ اس نے گلے سڑے پھل ڈالے تو اسے بیماری ملی۔ جو تیسرا تھا اس نے گھاس پھوس ڈالا تو وہ مر گیا۔ تو ایسے ہی جو عارضی زندگی میں جیسے ہم زندگی یہاں پر گزار کے جائیں گے ہمیں ویسا ہی اجر ملے گا۔ اگر ہم اچھے اعمال کریں گے تو ہمیں اچھا صلہ ملے گا، اگر برے اعمال کریں گے تو ہمیں برا صلہ ملے گا۔